اسی سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خریدی اور حضرت ابوبکر صدیق نے 10 دینار اس کی رقم ادا کی اور وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسجی شریک تھے۔ قباء میں بھی آپ نے بنیاد رکھی، خود شریک رہے، صحابہ بھی شریک ہوئے۔ صحابہ کے اندر ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن مظعون ان کے بارے میں آتے کہ وہ بڑے نفیس و طبع آدمی تھے، یعنی کپڑوں کو صاف کر کے رکھنا، استری کر کے رکھنا، اور کپڑے خراب نہ ہو، تھوڑا سا کپڑوں میں داغ آتا کپڑا تبدیل کر لیا کرتے تھے، بڑے نفیس طبیعت کے حامل تھے۔ تو اور کپڑوں پر ذرا برابر بھی میل کو برداشت نہیں کرتے، اچھے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہنے والے، بڑی اچھے کپڑا اچھا لباس پہن کر رہنے والے، بڑی نفیس طبیعت کے مالک، اور بری چیزوں سے ان کو گھن آتی تھی، وہ بہت ساری چیزیں ایسی، طبیعت میں شفافیت تھی، نفیس آدمی تھے۔ لیکن حضور کو اینٹیں اٹھا کر لگاتے ہوئے دیکھا نا، پہلے کبھی انہیں اپنے گھر کی تعمیر میں یا دیگر معاملات میں کبھی حصہ نہیں دیا، لیکن یہاں دیکھا ہے عثمان بن مظعون نے کہ حضور اینٹیں اٹھا کر لگا رہے ہیں اور کام میں لگے ہوئے ہیں، تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تو اب وہ بھی آگے بڑھے، اور ان کے بعد انہوں نے اینٹیں اٹھائی اور جا کر وہ بھی لگانا شروع ہو گئے۔ لیکن انہوں نے اینٹوں کو اٹھایا اور اپنے کپڑوں سے جدا رکھا ہوا تھا، اپنے کپڑوں سے آگے کر کے رکھا ہوا تھا، اور تاکہ وہ جو ہے نا کپڑوں میں لگنے نہ پائے، ہاتھ پر جہاں مٹی لگی تو اس کو جھاڑ لیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہتے دیکھو بھائی دیکھو اس بندے کو کہ جو تعمیرات میں لگا بھی ہے اور اینٹوں سے کترا بھی رہا ہے۔ اس طریقے سے ان کا نام لے کر وہ مذاق کرتے، صحابہ کہکا مار کر ہنسا کرتے تھے۔ تو یہ موقع ایسا تھا کہ جب لوگوں نے صحابہ نے حضور کو شامل ہوتے ہوئے دیکھا تو مسجد کی تعمیر کے اندر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر دور کی بات ہے، آپ کی سب سے بڑی سنت یہ ہے جس کو آج ہر بندہ جس سنت کو کھو چکا ہے، یا تھوڑی سی جس کو عزت اور احترام مل گیا نا، اس نے اپنے آپ کو اس سنت سے دور کر لیا، یا یوں سمجھا اپنے ٹھاٹ باٹ رکھنے ہوئے۔ اور بھائی بیٹھا ہو ایک جگہ پر، ہاں بھائی پنکھا چلا دو، ہاں بھائی لائٹ بند کر دو، گھر میں بیٹھا ہے، ہاں کہاں پانی پلا دو، کھانا کہاں ہے میرا، ہاں فلاں چیز کہاں ہے، ٹوپی دھو دو، بنائیں دو، کپڑے چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، آرڈر چلاتے، حکم چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی زوجہ کو یہ بات نہیں کہی۔ آپ بیٹھتے تھے، صحابیات کی امہات المومنین کی عادت تھی کہ آپ کو پیش کیا کرتی تھی، آپ نے آ کر کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ ہاں سوال یہ کیا کرتے تھے، گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے، پتہ چلتا ہاں موجود ہے، پیش کر دیا جاتا تھا۔ کبھی بھی جا کر اس ٹھاٹ کے ساتھ یا اسی طریقے سے بھائی بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، آپ اپنے لباسوں خود دھو لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں جس میں ہم چودھری بن کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے، اس کا حکم نہیں کہتے۔ اور سب سے بڑی بات، مسجد کی تعمیر کے اندر، مسجد کی خیال کرنے کے اندر خود آپ بنفس نفیس شریک ہوتے تھے اور اس کے اندر شرکت کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی، آپ پوری تعمیر کے اندر شریک رہے۔ یہ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر تھی جس کا حصہ 100 بائی 100 کی جگہ گز کی جگہ تھی۔ اس کے بعد ایک تعمیر ہوئی غزوہ خیبر کے بعد سن 7 ہجری کے اندر، توسیع ہوئی، کچھ مزید آس پاس کی جگہ تھی اس کو خریدا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر بھائی جس کی یہ جگہ ہے، ایک صحابی تھے، مسلمان صحابی تھے، جو مجھے یہ جگہ دے دے، جس کی یہ جگہ ہے مسجد میں شامل کرنے کے لیے جگہ دے دے، آپ نے فرمایا میں اس کو جنت میں ایک بڑے محل کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں میں اس کو جنت میں محل دوں گا۔ اب وہ صحابی آئے حضور کے بھائی، یا رسول اللہ میں غریب صحابی ہوں، مفلس ہوں، مال نہیں، یعنی اچھا ایک اور بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، آپ کے صحابہ موجود، اور صحابہ کی شان و شوکت موجود، اور سارے مدینہ اکثر مسلمان ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی جس کی جو ملکیت ہے وہ اس کی ہے، اس پر قبضہ نہیں، چلو بھائی جو مسجد کے قریب جگہ ہے وہ مسجد کی قبضہ کر لو، نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، وہ مسجد کی جس کی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل سنا رہے ہیں کہ بھائی جس کی جگہ دے دے میں اس کو جنت محل کا ضامن ہوں، جس کی ملکیت ہے وہ اسی کی رہے گی، کسی کی ملکیت پر کوئی قبضہ نہیں۔ اور وہ صحابیہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں دے دوں لیکن غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں،
محتاج ہوں، مجھے حاجت رہتی ہے اور مجھے ضرورت ہے اس بات کی، میں کیا کروں؟ آپ نے خاموشی سے کچھ نہیں فرمایا۔ یہ بات سنتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیکھ لے، یا رسول اللہ، آپ نے محل کی ضمانت کی بات کی تھی، اس شخص کے لیے ہے جس کی زمین ہے، یا کوئی اور خرید کر دے دے گا تو اس کے لیے بھی یہ ضمانت ہے؟ حضور نے فرمایا جو لے کر دے دے گا اس کے لیے ضمانت ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ زمین میری طرف سے مسجد کے لیے ہدیہ ہے، تو مسجد کی جو دوسری توسیع ہے اس کے لیے جو جگہ کی وسعت دی گئی ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ خرید کر کے مسجد نبی کے اندر دی۔ اب موجودہ مسجد نبی کا نقشہ، مسجد نبی کی موجودہ تعمیر، ایک تو حضور کا روضہ ہے، یہ جو جگہ ہے یہاں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرت، یہ بات تو بہت واضح، حضور کے روضے کے درمیان، اور یہ چونکہ آپ کا گھر، اور اس کے بعد پھر اس طرف آپ کا ممبر آتا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو درمیان کا حصہ ہے ریاض الجنہ کا حصہ، 2-3 ستون بیچ کے اندر آتے ہیں، یہ جو حصہ حضور کے روضے سے آپ کے ممبر تک آتا ہے، وہ ممبر بھی موجود ہے، وہ ممبر استعمال ہو نہ ہو لیکن وہی ممبر جہاں حضور کھڑے ہوا کرتے تھے اس کو بنا دیے گیا، تو کبھی خطبوں میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی دوسری جگہ استعمال ہوتی ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ ممبر موجود ہے باقاعدہ، جہاں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا روزہ موجود ہے، بیچ میں ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے، اور اس وقت ہے وہی ممبر بنا ہوا ہے، محراب نہیں، محراب تو آگے نا، ممبر بنا ہوا ہے جہاں جو اونچا بنا ہوا ہے، یہ ممبر ہے، یہاں پر حضور کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ بیچ کے جو جگہ ہے ریاض الجنہ ہے، جو اس وقت سب سے بڑی مسلمانوں کے لیے قیمتی جگہ ہے، اس لیے کہ بڑی سختیاں اور پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جو انسان سال میں 2 عمرے کرے 3 عمرے کرے حج میں جائے پھر بھی سال میں 1 دفعہ ریاض الجنہ میں جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کی بڑی تعداد عمر کووڈ کے بعد سارے پابندیاں ختم ہو گئی، ایک یہ والی پابندی موجود ہے، تو پرمٹ ملے گا، اجازت ملے گی کوئی اس ایپ کے ذریعے سے تو جا سکتے ہو، ورنہ اس کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اب یہ بڑی سختیاں اس حوالے سے، تو ایک تو یہ جگہ ہے، دوسرا یہی ریاض الجنہ کی پچھلی سائڈ، پیچھے کی جانب، چونکہ اگر ہم نقشہ مراد ایسے نہیں جیسے ہم بیٹھے ہیں، تو اس طرف حضور کا روضہ آتا ہے، اس طرف محراب آتا ہے، یہ بیچ کی جگہ، اور یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے، ریاض الجنہ کے پیچھے والا حصہ، یہ جو جگہ ہے یہاں پر اصحاب صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے، ریاض الجنہ کی پچھلی سائڈ، اور حضور کے روضے کے پیچھے جو جگہ جو اونچی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ جو جگہ ہے یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر کا خیمہ تھا، اس جگہ پر، جو اللہ کی شان یہ کہ اس زمانے میں جو ابتدا ہوئی مدینہ تو جو قبلہ تھا وہ اس طرف الٹی سائڈ پر تھا، بالکل الٹی سمت پر، یعنی جہاں سے ہم سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تو اس رخ پر نماز پڑھتے ہیں نا ابھی آج کل، پہلے اس زمانے میں مسجد سے اندر آنے کی جگہ تھی کیونکہ الٹے رخ پر نماز پڑھتے تھے، تو سامنے والے رخ پر، اس لیے کہ بیت المقدس بالکل الٹ سمت ہے، بالکل الٹ، یعنی ایک سائڈ نہیں ہے بلکہ بالکل پچھلی سائڈ ہے۔ اب یہاں سے جو داخل ہوتے ہیں، یہ مطلب یہ سلام کرنے کے لیے جگہ ہے، باب السلام سے داخل، یہ باب جبریل، یہ باب السلام، یہاں سے جو یہ جگہ ہے یہ وہ جگہ تھی، یہاں سے لوگ آ کر یوں شامل ہوتے تھے اور یوں نماز پڑھتے تھے، اس کی بالکل الٹی سائڈ پر، بعد کے اندر وہ معاملہ تبدیل ہو گیا۔ تو اب یہ مسجد نبی کا نقش، اب مسجد نبی کے اندر ستون بنائے ہوئے اور ستون پر گولڈن کلر کیا ہوا ہے، کچھ ستون بنے ہوئے ہیں ان پر گولڈن کلر ہے، وہ جو گولڈن کلر جن ستونوں پر ہوا ہے، یہ مسجد نبوی کی وہ جگہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اس میں جو مزید توسیع ہوئی سن 7 ہجری میں، تو وہ انہی ستونوں کے درمیان آخر میں ایک ستون چلتے ہیں، 3-4 ستون، اس کے اوپر بالکل کونے میں جب انسان دیکھے تو وہاں لکھا حد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گرین کلر کا اس کے اوپر پٹی لگی ہے اور گولڈن کلر سے لکھا ہے حد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حد ہے یہ وہ حد بندی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد کی تعمیر تھی، یہ وہ جگہ تھی، یہ ساری جگہ۔ اچھا، اس کے اندر جو باب جبریل ہے یہاں سے حضور کی آمد ہوتی تھی، حضور کا روضہ اس طرف سے تھا، باب رحمت جو جہاں سے ائمہ حضرات گزرتے ہیں نا، باب رحمت یہ وہ جگہ، بیچ کے اندر ایک دروازہ ہے چھوٹا سا جو بہت مخفی ہے، جو
اس جگہ سے گزرتے ہیں جس جگہ سے لوگ سلام کے لیے جاتے ہیں. کیا ایک چھوٹا سا یہ ایک دروازہ تھا جس کو باب رحمت کہا جاتا ہے، اور ایک دروازہ باب جبریل تھا، یہ بھی دروازہ تھا اسی دور کے اندر، اور ایک دروازہ اس طرف تھا باب سلام کی طرف، باب سلام کی جانب. اس طرف سے لوگ اندر انٹر ہوتے تھے اور یہاں پر اس سمت پر جا کر نماز پڑھتے تھے. اب بعد میں چونکہ سلسلہ تبدیل ہوا تو پھر سائڈوں سے دروازے کھلے، سامنے والے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ پھر منبر بن گیا، محراب بن گیا، اور اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑے ہو کر پڑھایا کرتے تھے. اب یہ جس جگہ سے ہم گزر کر جاتے ہیں باب جبریل، یہ جہاں سے ہم گزر کر جاتے ہیں اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر حضور کے روضے پر ہم حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ جو خاص مقام ہے جہاں سے ہم کھڑے ہو کر جاریوں کو دیکھتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اس جگہ پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضور کی زوجہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کا حجرہ اس جگہ پر تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ان کے بالکل سامنے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی حجروں سے نکل کر سب سے قریب حجرے، یہ دو حجرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے. ایک یہ حجرہ تھا جہاں سے نکل کر حضرت عائشہ کا حجرہ، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست نکل کر مسجد نبوی میں آتے تھے. یہی وہ حجرہ تھا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ نے اپنا سر حجرے سے اندر کیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کو تیل بھی لگایا، کنگھی بھی کیا، آپ اعتکاف کی حالت کے اندر تھے. یہ وہ خاص مقام. اور اس کے برابر کے اندر جو جگہ ہے جہاں سے ہم سلام پیش کرنے کے جاتے ہیں، یہ حجرت حفصہ رضی اللہ عنہ تھا. یہاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، اور اس جگہ کو پھر بعد کے اندر تبدیل کر دیا گیا. تو یہ سارا نقش ہے. اور اس طرف جب ہم باب سلام کے لیے داخل ہوتے ہیں، اس کے برابر میں ایک اور دروازہ ہے جو باب ابوبکر صدیق کے نام سے ہے. یہ باب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اسی دور سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسجد نبوی ایسے بنی کہ دونوں طرف سے اطراف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر تھے، اور ان کے دروازے یا ان کے گھر کا پردہ وہ اندر کھلتا تھا مسجد نبوی کے، اور وہ وہیں سے مسجد نبوی میں داخل ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا وصال قریب آیا تو جہاں دیگر آپ کی ہدایات، ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے باقی تمام دروازے مسجد نبوی سے بند کر دیے جائیں. تو تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا. ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہ گیا، جس جو کنایتاً اشارتاً اس بات کی علامت بھی تھی کہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امامت صغریٰ ملنی ہے، یعنی حضور کے گزر جانے کے بعد اب امام وہی ہوں گے، تو ان کا دروازہ باقی رہے، باقی تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے. یہ نقشہ مسجد نبی کا اس دور کا تھا. بعد میں پھر توسیع ہوتی چلی گئی، اور بھی دیگر آثار اور نشانات اس کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کرے ہم سب ایک ساتھ جائیں تو انشاءاللہ پھر وہاں پر جا کر اس کی مزید جو تفصیلات ہیں، زیارات ہیں، وہ دیکھی جائیں گی. بعض رات نے کتاب بھی لکھی ہے بھائی بیوت الصحابہ کے نام سے، وہ پورے مسجد نبی کے اندر جو صحابہ کے گھر تھے، کون سا گھر کہاں تھا، گلی کہاں تھی، اور اسی طریقے سے دیوار پکی تھی، کچی تھی، چھال تھا چھتوں پر، یہ گنبد بنا ہوا تھا. اتنے نقشے کھینچے. آج بھی وہاں لائبریریاں موجود ہیں جو ان نقشوں کی بڑی وضاحت کرتی ہے، اور ان کے اندر بڑے آثار موجود ہیں. اللہ سب کو لے جائے. جب انسان وہاں جائے تو ان چیزوں کو ضرور دیکھ کر آئے، پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کے شہر میں آئے ہیں، جس نبی کے اندر، جس شہر کے اندر اللہ کے نبی خود تشریف لائے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی یہاں پر موجود ہے. اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کا سجدہ پیروکار بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ.